بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ناہید عالم۔ ہمارا مین ٹاپک پلانٹر فیشائٹس ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پلانٹر فیشائٹس کی کازز پر بات کی تھی۔ اس کو ضرور سن لیجئے گا کیونکہ پلانٹر فیشائٹس کی ٹریٹمنٹ سمپٹومیٹک ہوتی ہے، جس کے لیے اس کی وجوہات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور آج ہم پلانٹر فیشائٹس سے بچاؤ کی ٹپس اور ٹریٹمنٹ پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، ریسٹ اینڈ مساج۔ فیشائٹس کا پین ریسٹ کرنے سے اور پاؤں کے سول پر مساج کرنے سے بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ مساج سے بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، اس لیے انیشل سٹیپس لینے میں دشواری کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے صبح کو اٹھتے ہی ایک دم سے پاؤں پر وزن ڈالنے کے بجائے بہتر ہے تھوڑا سا پہلے پاؤں کا مساج کر لیا جائے، جس میں آپ کوئی سا بھی پین کلر جیل یا کوئی سا بھی آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ مساج سے چونکہ مسلز بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں اور فیشیا بھی کم ٹینس ہو جاتا ہے، جس سے چلنے میں بہتری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ برف سے پاؤں کی ٹکور کرنے سے پاؤں کی بلڈ ویسلز کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں اور اس طرح انفلیمیشن میں کمی آتی ہے، جس وجہ سے پین میں کافی افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، فیشائٹس میں بجائے گرم پانی میں پاؤں ڈبونے کے برف سے پاؤں کے مساج کو ترجیح دی جاتی ہے۔ برف کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر یا ٹھنڈے پانی والی بوتل سے روزانہ آپ صبح شام 15 منٹ تک کے لیے پاؤں کی ٹکور کریں۔ نمبر 2، فیشائٹس میں مبتلا لوگوں کو چاہیے کہ لمبی واک یا ایکسیسو ایکسرسائز سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ پرولونگڈ سٹینڈنگ کو بھی اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ ہارڈ سرفیسز یعنی روڈ پر واک نہ کریں، بلکہ گراس یا کارپیٹڈ ٹریک پر واک کرنے کو ترجیح دیں۔ نمبر 3، ضروری ہے کہ پلانٹر فیشائٹس میں کمفرٹیبل اور اپروپریٹ سائز کے جوتوں کا انتخاب کیا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ فلیٹ جوتے کے استعمال سے ایڑیوں اور پاؤں کے تلووں میں درد بڑھ جاتا ہے، اس لیے بالکل فلیٹ جوتے یا کھسے کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ جوتا سافٹ اور کمفرٹیبل ہونا چاہیے، اور فیشائٹس میں چھوٹی ہیل کا استعمال ایڈوائز کیا جاتا ہے تاکہ پاؤں بالکل فلیٹ نہ رہے، مگر ہیل کمفرٹیبل اور چھوٹی ہونی چاہیے، پینسل ہیل نہیں۔ نمبر 4، ویٹ ریڈکشن۔ پلانٹر فیشائٹس کے علاج میں ایکسیسو ویٹ کو ریڈیوس کرنا بہت ضروری ہے۔ ویٹ کم کرنے سے خود بخود ہی پین میں کمی آ جاتی ہے اور یہ ایک انتہائی اہم سٹیپ ہے۔ نمبر 5، پین کلرز کا استعمال۔ ضرورت پڑنے پر پین کلرز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلاً بروفن یا کیفلام وغیرہ، مگر ڈیفینیٹلی اپنے معالج سے پوچھے بغیر اور لمبے عرصے کے لیے اپنے اون پر کبھی بھی پین کلرز استعمال نہ کریں۔ نمبر 6، سلیکون ہیل پیڈز کا استعمال۔ جن لوگوں کو اکثر فیشائٹس کا مسئلہ رہتا ہو یا لمبے عرصے کے لیے فیشائٹس ہو جائے تو سلیکون ہیل پیڈز یوز کیے جاتے ہیں، جو بنے بنائے مل جاتے ہیں اور اپنے جوتوں میں انہیں فٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس سے ہیل پر پریشر نہیں آتا اور درد ریلیف ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اگر فیشائٹس پاؤں کی ہڈی بڑھ جانے کی وجہ سے ہو تو اس کے لیے چھوٹی سرجری بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے اپنے معالج سے مشورہ لینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 8، اگر یورک ایسڈ بڑھ جانے کی وجہ سے ایڑیوں میں درد ہو تو یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 9، سب سے آخری ریزورٹ کے طور پر اگر فیشائٹس کا پین کسی بھی دوائی یا ایکسرسائز سے ریلیو نہ ہو رہا ہو تو پاؤں میں اسٹیرائڈ کے انجیکشنز بھی لگوائے جا سکتے ہیں، جو عموماً افیکٹو ہوتے ہیں مگر ان کا اثر وقتی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کا معالج ہی صحیح طور پر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ نمبر 10، پاؤں کے لیے چند ایکسرسائزز بھی بتائی جاتی ہیں جو کہ کرنا بہت ضروری ہیں، جس میں سمپلیسٹ ایکسرسائز یہ ہے کہ ٹھنڈے یا برف والے پانی کی بوتل لے کر اس پر پاؤں کو رول کیا جاتا ہے صبح شام۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو آپ نیٹ سے بھی نکال سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اگر آپ کو پلانٹر فیشائٹس کا مسئلہ ہے تو ضرور بروقت آرتھوپیڈک سرجن کو چیک کروائیں اور اپنا مکمل علاج کروائیں۔ آپ مجھے ڈاکٹر ناہید عالم's میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ کے فورم سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔